الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو روایت کے مطابق شیطان نے یہ افواہ مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور کچھ علماء نے بیان فرمایا کہ عبداللہ بن قمیہ حارثی، جس نے پتھر مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا اور آپ کا دفاع کرنے والے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے. اس افواہ کا مختلف لوگوں پر مختلف اثر ہوا، بعض تو بالکل ہی دل ہار بیٹھے اور بعض عبداللہ بن ابی کے ذریعے کفار سے صلح کی بات سوچنے لگے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مخلص صحابہ کے جذبات دو آتشہ ہو گئے. انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور تم بھی اسی مقصد کے لیے جان دے دو جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے. پھر تلوار لے کر لشکر کفار میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس موقع پر بہت سارے واقعات جو ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہم کچھ واقعات ہی بیان کر پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ. چنانچہ 30 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی، حتیٰ کہ مشرکین کو دفع کر دیا. اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تیر اندازی کی کہ ان کی کمان کا ایک حصہ مڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے ان کو تیر دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اس موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور ان کا ایک ہاتھ تیر لگنے سے بالکل بیکار ہو گیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ حلقے سے نکل کر ان کے رخسار پر گر پڑی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو دوبارہ حلقے میں لگا دی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اور اچھی ہو گئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور لوگوں کو بلایا کہ خوشخبری سن لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت کعب کی آواز سن کر صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت کی کہ تم لوگوں نے راہ فرار اختیار کیوں کی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ دادا اور بیٹے آپ پر قربان ہوں. ہم نے جو خبر سنی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے، اس سے ہمارے دلوں پر رعب چھا گیا اور ہم بھاگ نکلے. اس پر یہ آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی نازل ہوئی. یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا اور مسلمان نہایت غمزدہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہ اس کو ختم کر دیں گے. اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کو موت آ چکی ہے، اور جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی ہوئی. آج کی آیت نہایت اہم ہے. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن انہیں سمجھایا گیا اس آیت میں کہ آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر بہت سارے رسول آئے، لیکن سب کے سب جو ہے وہ چلے گئے اور کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دین حق کو چھوڑ کر کفر میں واپس چلے جاؤ گے. اگر ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. تمہارے کفر کی وجہ سے خدا کی خدائی اور بادشاہی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. آخر میں فرمایا کہ اللہ کے شکر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا. یہاں شاکرین سے ثابتین، دین پر ثابت قدم رہنے والے مراد ہیں. دین کی سچائی کا یقین اور اس پر ثابت قدمی بھی شکر ہی کی ایک صورت ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو صحابہ جیسا ایمان عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.